الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تلاوت کردہ آیتوں کے اندر اللہ پاک یہود و نصارہ کے باطل عقائد اور ان کے شرکیہ افعال کو رد فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے اس لیے بھی لڑائی کرو کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح بن یہ اللہ کا بیٹا ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام یہ بنی اسرائیلی نبی تھے۔ یہودیوں نے جب اللہ کی بغاوت کی تو اللہ پاک نے سزا کے طور پہ یہودیوں پہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ ہوا ہے، بابل شہر میں اس کا پایا تخت تھا اس دور میں، تو اس بخت نصر بادشاہ کو اللہ پاک نے یہودیوں پہ مسلط کر دیا۔ اس بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس اور بیت المقدس کی جو بستی تھی اس کو گرایا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جتنے تورات کے نسخے تھے سارے جلا دیے، یہودیوں کو قتل کیا، جو بچ گئے ان کے بیوی بچے ان کو پکڑ کے بابل شہر میں لے گیا۔ تو اس وقوع کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، ان کا اس اجڑی ہوئی بستی کے پاس ایک گزرنے لگے تو اس بستی کے قریب ایک درخت تھا، تو ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا، انہوں نے گدھا بھی باندھ دیا اپنا، اور ان کے پاس کھانے کے لیے انجیر، پینے کے لیے انگور کا شیرہ تھا، سفر میں ساتھ رکھا تھا انہوں نے، تو درخت کے ساتھ وہ کھانا پینا باندھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اس بستی کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ اس اجڑی ہوئی بستی کو اللہ سے کیسے آباد کرے گا، اتنی پڑی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، یہ آباد ہوگی کیسے، اللہ آباد کرے، یہ دل میں خیال آیا۔ تو اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو اپنے نبی کو 100 سال کے لیے وہاں موت دے دی، موت مسلط کر دی 100 سال کے لیے اپنے نبی پہ اللہ سے۔ تو 100 سال میں وہ بخت نصر مر گیا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے، انہوں نے 100 سال میں آگے پھر بستی کو آباد کر لیا۔ تو اللہ پاک نے، اور یہ وقوع ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے اندر انگریزوں نے جرمنی کا کیا کیا تھا، جاپان کا کیا کیا تھا، لیکن چند سالوں کے بعد پھر وہ شہر آباد، ملک آباد ہو گئے۔ اور اسی طرح کوئٹہ جو ہے آپ کا یہ غرق ہو گیا تھا زلزلے کی وجہ سے، چند سالوں کے بعد پھر آباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ بستی اجڑی پڑی تھی، بنی اسرائیل پھر دوبارہ آئے تو پھر اللہ پاک اس بستی کو آباد کر لیا۔ تو اب عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال کے بعد اٹھایا، 100 سال موت دینے کے بعد پھر زندہ کی اٹھایا۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ کم لبست، کہ میرے نبی یہاں کو کتنا ٹھہرا ہے، کتنا رہا ہے یہاں؟ تو عرض کی اللہ لبثت یوما او بعض یوم، میں یہاں ایک دن رہا ہوں یا دن کا بعض حصہ رہا ہوں۔
اب اندازہ لگائیں 100 سال موت رہی، نبی پہ موت آئی رہی، اور 100 سال کے بعد جب اٹھایا تو نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن رہا ہوں، یا دن بھی نہیں رہا، دن کا ایک حصہ رہا ہوں میں. اس کا مطلب ہے کہ چاشت کے وقت سوئے ہوں گے، موت آ گئی اور سور غروب ہونے سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا، دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. اب میرے بھائیو دیکھو 100 سال نبی بھی موت آئی رہی، 100 سال میں کتنے حوادثات زمانہ آئے، بجلیاں کڑکی کے نا، بادل گرجے، بارشیں، آوازیں، قافلے گزرے. 100 سال میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں سنا اللہ کے نبی 100 سال میں. کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ٹھہرا ہوں یہاں، دن کا حصہ ٹھہرا ہوں. اگر وہ بجلیاں سنی ہوتی، بادل گرجے سنی ہوتی، قافلے یہ وہ سارا پتہ ہوتا، اور نمازیں پڑھی ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں نبی نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر ایک دن کا حصہ نہ کہتے، بلکہ کہتے میں تو اللہ بھائی یہاں عرصہ دراز ٹھہرا ہوں، نہ نمازیں پڑھی نہ کچھ سنا. اس لیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ میں یہاں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا ایک حصہ. یہ عقیدہ بنا لو بھائی، موت کے بعد نبی ہو، ولی ہو، امیر ہو، غریب ہو، جی روح نکل جاتی ہے، وجود یہیں رہ جاتا ہے. وجود کے بعد ساری طاقتیں موت کے بعد وجود کی ختم ہو جاتی ہیں. جیسے مرنے کے بعد آدمی چل سکتا ہے، دیکھا آپ نے کو مولوی صاحب چلے ہیں، مرنے کے بعد نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے، نہ نماز، کچھ بھی نہیں کرتا. اسی طرح سن بھی نہیں سکتا آدمی. ہاں اللہ جس کو سنا دے وہ سن بھی لیتا ہے. اللہ جس کو مرضی سنا دے، مردے کو سنا دے، کسی دیوار کو سنا دے، جس کو چاہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ عقیدہ ذہن بنا لو کہ مرنے کے بعد جسم کی ساری طاقتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے غسل دیا کہ نہ، زندگی میں اللہ کے نبی خود غسل فرماتے تھے. ہاں جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے سوار کے دن، پھر اگلے منگل کی رات، منگل کا دن، بدھ کی رات کو جا کے ہمارے نبی دفن ہوئے. 4 پائی وجود رہا، نہ کوئی بولے، نہ کوئی کھایا، نہ پیا، نہ نماز، نہ کوئی وصیت، نہ کوئی کچھ نہیں. میرے بھائیو عقیدہ بنا لو، سننے والا ہمیشہ کون ہے؟ اللہ. سننے والا، دیکھنے والا ہے، یہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں. تو موت کے بعد کوئی بھی ہو، نہ کوئی سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا، کچھ نہیں کر سکتا. میرے بھائیو تو سننے والا کون ہے؟ دیکھنے والا. ہاں اللہ جس کو سنا دے، جس کو دکھا دے، اللہ باقی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بلّہ بیستا میت عام، میرے نبی تو یہاں کتنے ٹھہرا ہے؟ 100 سال. دن کا حصہ نہیں ٹھہرا تو، 100 سال یہاں رہا ہے تم. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اب اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی طرف جو خراب نہیں ہوا. 100 سال میں کھانا پینا جو باندھا درخت کے ساتھ وہ خراب نہیں ہوا. اللہ نے ہماری فریجوں میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ نے ایسی چلا دیے، ایئر کولر لا دیے اللہ پاک نے، ایسے اللہ پاک نے ایئر کنڈیشن جاری کر دیے. 100 سال میں نہ کھانا پینا خراب ہوا، نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگ، نہ چوری ہوا، اسی طرح لٹکا ہوا ہے کھانا. تو بارے اللہ پاک دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے وہ خراب نہیں ہوا. اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ. گدھا جو 100 سال میں مر کے کھڑی ہو گئی، ہڈیاں بکھر کی گدھے صاحب کی. اللہ پاک نے اپنے گدھے کی طرف دیکھ. اور وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھ کو اس لیے زندہ کیا تاکہ ہم اپنی قدرت کی تجھ کو دلیل بنائیں کہ اللہ اگر چاہے 100 سال کے بعد مار کے پھر زندہ کر سکتا ہے. قدرت کی دلیل میں اس لیے. اور وانظر الی العظام کیف ننشزها، اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم ان کو کیسے چنتے ہیں. ہم چنتے ہیں، ہم ثم نکسوها لحما، پھر ان ہڈیوں پہ ہم گوشت چڑھائیں گے. وہ گدھے کی ہڈیاں بکھری پئی تھی، اللہ کے حکم سے ہڈیاں گدھے کی بکھری عزیر علیہ السلام کے سامنے آ رہی ہیں. جی اپنی اپنی جگہ سیٹ فٹ ہو رہی ہیں. کمر کی ہڈی کمر کی جگہ، ٹانگ کی ہڈی ٹانگ کی، سر کی ہڈی وہیں سیٹ فٹ ہو رہی ہیں. جب سیٹ فٹ ہو گئی، ڈھانچہ بن گیا، اللہ نے گوشت چڑھا دیا، پھر جان بھی ڈال دی. پھر گدھا بولنے لگا. تو فلما تبین لہ، جب یہ سارا پتہ چل گیا عزیر علیہ السلام کو،
بستی بھی سامنے زندہ ہو گئی، گدھا بھی زندہ ہو گیا مر کے، اور خود بھی اللہ نے زندہ کر دیا 100 سال کے بعد، یہ سارا سب کچھ سامنے آ گیا، تو پھر کیا کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے کا کیا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اللہ جو چاہے گا میں جانتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ پھر عزیر علیہ السلام نا گدھے پر بیٹھ کے، بستی آباد تھی بیت المقدس کی، تو گدھا بھی زندہ، گدھے بیٹھ کے بستی میں گئے، تو جا کے لوگ یہودیوں سے کہا کہ میں عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہوں۔ وہ جو اپنے عزیر علیہ السلام کے دور کے یہودی وہ تو مر گئے 100 سال کے اندر، ان کی نسلیں جب آئی آگے وہ پہچان نہیں تھے، وہ کہ میں اپنا عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہوں، وہ کہ تم پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، اب تو تمہیں جانتے نہیں، تم عزیر علیہ السلام نہیں ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کی جو کتاب تورات ہے نا وہ یاد تھی ساری زبانی، وہ سناؤ، تو انہوں نے سنا دی تورات۔ تو پھر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو تسلیم کر لی، کے بعد کہ اللہ کے نبی نہیں تسلیم کر لیا بلکہ کہا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اتنے سال کے بعد تم زندہ کیا اللہ پاک نے، تمہیں تورات یاد ہے، تم صرف نبی نہیں ہو بلکہ کیا ہو، تم اللہ کے بیٹے، یہاں سے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عزیر علیہ السلام کو۔ اللہ فرما رہے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے، یہ یہود جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور نصارہ کس کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح کس کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اپنے منجے تھلے بھی ڈنڈا پھیریے، کیوں جی کریں نا مسئلہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر کیا ہے، عیسائیوں نے کیا کہا، نصارہ نے کہ عیسیٰ، لوگ اب کیا کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ لوگ یہی وہی کہہ رہے ہیں، وہی بات ہے، اللہ کے نور سے نور، اللہ کا جو ذاتی نور ہے اس میں سے اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، اللہ واحد ہے، تنہا ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ پاک کے ذاتی نور کو، معمولی نور کو، موسیٰ علیہ السلام پیچھے 9 پارے میں واقعہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے معمولی نور دیکھا اللہ کا ذاتی، تو کیا ہوا پھر دیکھ سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ پہاڑ نے دیکھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، معمولی نور تھا، معمولی تجلی اللہ نے ڈالی پور پہاڑ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ مجھے دکھا، فرمایا پھر ایسے کرتے ہیں، تو نہیں دیکھ سکتا کہ نہیں اللہ میں دیکھنا، پھر ایسے کرتے ہیں اس پہاڑ کو تھوڑی سی تجلی ڈال تمہیں اپنے ذاتی نور کی، تو اگر تو ٹھہر گیا پہاڑ پھر تو بھی دیکھ لے گا، اگر پہاڑ ہی نہ دیکھ سکے پھر تو بھی دیکھ، تھوڑی تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، اور خر موسیٰ صعقا، جو پہاڑ تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ریزہ ہو گیا، اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکا۔ میرے بھائی عقیدہ بناؤ، اگر اللہ کے محبوب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور سے نور ہیں، تو پھر اتنے بڑے نور کو صحابہ کرام نے کیسے برداشت کر لیا؟ نبی نہیں برداشت کرتا، صحابہ تو نبی نہیں ہے، دنیا کے سارے نبی ولی صحابی اکٹھے کر لو، ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نہیں دیکھ سکا اللہ کے ذاتی نور کو، صحابہ کرام نے کیسے دیکھ لیا؟ اور مکی کے کافروں نے کیسے برداشت کر لیا؟ ابو لہب کی کلا بازی پھر کیوں نہ لگی اللہ کے ذاتی نور کو دیکھ کے؟ ہاں جی، مدینے مکی کے پہاڑوں میں کیسے برداشت کر لیا غار ہرا غار ثور نے؟ اس لیے بھائی میرے بھائیو، اللہ کے نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے ذاتی نور سے نہیں نور سے نور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اٹھاؤ قرآن کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ ہاں جی، هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں جی، لیکن ہم بھی بشر ہیں، اللہ کے نبی بھی بشر ہیں، ہماری بشریت اور اللہ کے نبی کی بشریت میں بہت فرق ہے میرے بھائیو۔ محمد بشر لیس کالبشری یاقوت حجر لیس کالحجری، ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر لیکن عام بشروں جیسے بشر نہیں ہے، ہے جی، اور یاقوت پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہوتا۔ ایک پتھر وہ ہے کہ جو سڑک پہ لگ رہا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو انگوٹھی کے نگینے میں لگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، ہے تو انسان، لیکن افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، کامل مکمل اکمل انسان ہیں۔ ہم گھٹیا انسان ہیں، ناقص انسان ہیں۔
ہمارے نبی کیا ہیں؟ کامل مکمل اکمل انسان ہے میرے بھائیوں. ہمارے نبی ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، صفات کے لحاظ سے نور ہیں. اللہ کے نبی کا کھانا بھی نور، پینا بھی نور، بیٹھنا بھی نور، چلنا بھی نور ہے. اللہ کے نبی جاگنا، گفتگو، اللہ کے نبی کے زندگی کا لمحہ لمحہ نور ہے. ہمارے لیے روشنی ہے، نور ہدایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی پھر کبھی انشاءاللہ تشریح ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا سارے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں. وہ کو دلیل تو لاؤ، دلیل تو لاؤ، کو پروف، تو دلیل تو پیش کرو. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کسی رسول نے کہا ہے؟ کسی کتاب کے اندر ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی سند لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، پھر بات یہ کیا ہے؟ ان کے منہ جو منہ میں آیا پک دیا بس. منہوں کی بنائے ہوئے باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا، نہ اللہ نے، اللہ کے رسولوں نے، اور نہ اللہ نے کتابوں میں بیان فرمایا غیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یا پھر ان کے منہوں کی باتیں ہیں. اسی طرح یہ جملہ ہے نور من نور اللہ، یاد رکھ لیں سب حضرات، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا قول نہیں، تابعی کا، امام کا قول ہے. یہ جملہ بھی خود ان کے منہوں کی اپنی باتیں ہیں، خود ہی بنایا ہوا ہے. یہ جملہ جو ہے شرکیہ جملہ ہے، یہ قرآن کا جملہ نہیں، حدیث کا جملہ نہیں، فقہ کا جملہ نہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اپنے منہوں کی باتیں. جس طرح انہوں نے یہ باتیں بنا لی عزیر اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ بھی نور من نور اپنے پاس سے بنایا ہوا، یہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، نہ حدیث سے نہ فقہ سے. یہ بھی منہوں کی باتیں ہیں. تو فرمایا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، مشابہت کرتی ہیں ان کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا عزیر اللہ کا بیٹا، مسیح اللہ کا بیٹا، ان کی باتیں ایسی، ان سے پہلے بھی کافر جو گمراہ ہوئے وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. عرب کے مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ ان سے پہلے گمراہ تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ فرمایا کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، ان کو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو جو اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں. اللہ کیا کرے؟ ان کو قتل کرے، ان کو برباد کرے، ان کا کھانا خراب، ان کا بیڑا گرک کرے. اللہ پاک ان کا انا یوفکون، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں بے ایمان؟ یہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہے، یہ اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں. اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ کہاں پہ بھٹکے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے بھی ان سے لڑائی کرو یہودیوں نصارہ سے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. ہاں جی، انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں فقیروں درویشوں کیا بنا لیا؟ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا ہے. مطلب کیا ہے؟ اطاعت کے لحاظ سے انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں فقیر رب بنا لیا. جس طرح اللہ پاک کے حلال کو حلال سمجھنا چاہیے، حرام کو حرام سمجھنا چاہیے، اسی طرح یہ اپنے مولویوں پیروں فقیروں کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں. یہ مطلب ہے رب بنانے کا. یعنی جس طرح اللہ پاک کی چیز حلال کر دی وہ حلال سمجھو، حرام کر دیا. ان کے مولوی پیر جو کسی چیز کو حلال کر دیتے اس کو حلال سمجھتے تھے، اور جو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حاتم طائی کو بہت بڑا سخی ہوا ہے، عیسائی تھا، عیسائیت پہ ہی مرا ہے. تو اس کی بیٹی گرفتار ہو کے مسجد نبوی میں ننگے سر آئی مدینے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، ہاں بھائی میری چادر اس کے سر پہ دے دو، ننگا سر. تو عرض کی اللہ کے نبی کافر کی بیٹی، رحمت والی چادر کافر کی بیٹی کے سر پہ؟ فرمایا بھائی بیٹی ہوتی چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی کے اخلاق سے یہ حاتم طائی کی بیٹی بڑی متاثر ہوئی. اتنا متاثر ہوئی اس نے اپنے قبیلے والوں کا، ایسا قبیلہ سارا گرفتار ہو گیا تھا، قبیلے والوں سے کہا قبیلے والوں ہم نے اس نبی کا انکار بھی اکٹھے کیا ہے، آؤ اب اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کا اقرار بھی اکٹھے ہی کر لیں. سارے مسلمانوں کے کلمہ پڑھ کے یہ بھی مسلمان ہو گئی. پھر یہ اپنے گئی والد کے پاس، اپنے بھائی، اس کا بھائی تھا ایک عدی، حاتم بن عدی. تو اس نے اس کے پاس یہ گئی بہن، اس نے اسلام کی خوبیاں بیان کی، اللہ کے نبی کا اخلاق بیان کیا.
اور اسلام کی دعوت دی اس نے اپنے بھائی کو. اس کا بھائی جو عدی تھا وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا مدینے. اس نے گردن کے اندر نا سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی، جیسے ہمارے بھی سونے کی پہن لیتے ہیں زنجیریں ایسی، یہ نہیں پہنی چاہیے، حرام ہے سونا مرد کو، یاد انگوٹھی سونے کی اور یہ زنجیری یہ مرد کے لیے ریشم حرام. یہ جنت میں اللہ پہنائے گا، جنت میں اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا، پہنا کے ریشم کا لباس پہنا کے اللہ سونے کے کنگن پہنا کے اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا. یہ وہاں جائز ہوگا جنت میں، یہاں حرام ہے، نہ پہنے کو سونے کی جنجیری وغیرہ اور ریشم کا لباس، یہ حرام ہے مردوں کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو تم نے یہ بت اس کو اتار کے پھینک دے گردن سے، ہاں یہ بت ہے. تو خاتم بن عدی جو اس نے اتار کے پھینک دیا سلیب کو. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں فقیروں کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا. اس کو آیت پڑھ کے سنائی، عیسائی تھا تو اس نے کہا جی ہم تو مولویوں کو پیروں فقیروں رب نہیں بناتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم مولویوں اور پیروں فقیروں کی حلال کردہ کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں؟ یہ تو کر دے، پھر یہی رب بنانا ہے اور کیا ہے، یہی ہے رب بنانا. تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. جب یہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ روشن ہو گیا، خوشی سے روشن ہو گیا. اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل کے نبی کے قدموں میں آ گئے. میرے بھائیو جنت کیا ہے ہمارے نبی کے سامنے؟ کچھ نہیں ہے، یہ تو نوکر ہے ہمارے نبی، خادم ہے. دن قیامت کی جنت یہ ترلے منتیں کرے گی، اللہ کے نبی مجھ میں تشریف لاؤ، مجھ میں آؤ، مجھ میں آؤ. لیکن ہمارے نبی نے بھائیو دن قیامت کے کیلے جنت میں نہیں جانا، دن قیامت کے ہمارے نبی نے اپنی امت کو ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے. لیکن امتی بنو. کیوں بھائی؟ امتی بنے گا جو وہی ہوگا نا. ہاں امتی بنو، نبی کے صحیح امتی بنو. صحیح امتی کون ہے نبی کا؟ جو توحید والا ہے، سنت والا ہے، جو توحید کو چھوڑ کے شرک نہیں کرتا، نبی کی سنت کو چھوڑ کے بدعت نہیں کرتا. تو وہ توحید و سنت والا نبی کا امت، شرک کرنے والا بدعت کرے وہ نبی کا امت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کا صحیح سچا امتی بنائے. فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس لیے بھی لڑائی کرو کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں فقیروں کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو رب بنایا ہے. وما امروا، ان کو یہ حکم نہیں کہ اپنے مولوی پیروں فقیروں کو رب بناؤ، یہ کوئی حکم نہیں اللہ کا. ان کو کیا حکم ہے؟ الا لیعبدوا الہا واحدا. یہ کس کی بات کرے؟ ایک، یہ حکم ہے ان کو ایک الہ کی بات کریں. قولی فعلی مالی بات اعتقادی جتنی بھی بات کس میں ہیں یہ کس کی بات کریں؟ ایک الہ کی بات کریں. لا الہ الا ہو. کیوں؟ اس کے الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر فقیر. الہ کون ہے؟ کیا پڑھتے ہو کل میں؟ لا الہ پڑھتے ہو نا؟ لا الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی نہ فرشتہ، نہ جن، نہ کوئی نبی، نہ ولی، پیر فقیر. لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر بس اللہ الہ ہے اور کوئی الہ. الہ کہتے ہیں مشکل کشا کو، حاجت روا کو، جو مشکلیں آسان کرے، جو ضرورتیں پوری کرے. وہ کون ہوتا ہے؟ الہ. الہ کے کئی معنی آتے ہیں قرآن کے اندر، یہ بھی ایک معنی ہے جو ضرورتیں حاجتیں پوری کرے، مشکل کشائی حاجت، اس کو الہ کہا جاتا ہے. تو میں سبحانہ عما یشرکون، اللہ ان کے شریکوں کی شرکت سے پاک ہے جو یہ شریک بنا رہے ہیں. ہاں جو یہ شریک بنا رہے ہیں نبیوں ولیوں کو اور اپنے مولویوں پیروں فقیروں کو، یہود و نصارہ، اللہ ان کے شریکوں کی شرکت سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں بھائیو. اللہ اپنی ذات میں ہی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں یہ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے. یہ یہودی نصرانی مکے کے مشرک تھے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن کو اتنی آسانی سے ختم کر دیں گے جتنی آسانی سے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا جاتا ہے. اب چراغ جل رہا ہو، پھونک مار دو اس کو بجھے. کتنی مشکل، اتنی آسانی سے ہم ختم کر دیں گے قرآن کو. اللہ پاک نے کیا کہا؟ ویا اللہ، اللہ انکار کرتا ہے اس بات کا. اللہ نہیں تہاڈی گل مندا کہ تسی قرآن کو ختم کر دیو گے نا.
اللہ اس کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اللہ یہ بات نہیں مانتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو جی پورا کرے گا، قرآن کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچائے گا اگر یہ کافر ناپسند ہی کریں، لیکن اللہ اپنے قرآن کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچا کے رہے گا. میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں، مشرکوں، بے ایمانو، تم کہتے ہو قرآن کو ختم کر دیں گے. ہاں، میں اللہ نے کائنات کے کونے کونے میں قرآن کو نہ پہنچایا تو مجھ کو کائنات کا رب نہ کہنا. اس دور سے لے کے آج تک قرآن کے ویری، قرآن کے دشمن، قرآن کو ختم کرنے والے آ رہے ہیں. قرآن کے دشمن ختم ہو گئے، ہوئے گے نا؟ قرآن کے دشمن مٹ گئے، قرآن باقی ہے. قرآن باقی ہے. جس دنیا کے خطے ملک میں چلے جائیں آپ کو قرآن کے نسخے ملیں گے، قرآن کے حافظ بھی ملیں گے ہر جگہ سے، قرآن کے قاری، عالم، قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے والے، قرآن پہ پیسے خرچ کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے دنیا خطے خطے میں آج بھی ملیں گے. کیونکہ قرآن کو کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ جس کو اللہ باقی رکھے بھائی، پوری دنیا بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش، اس کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا. اس لیے بھی ان سے یاد کرو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے. ہدایت سے مراد قرآن، ھدی للمتقین. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. ہدایت ایویں نہیں بھیجا اللہ نے، خالی کیا دے کے بھیجا ہے؟ قرآن دے کے بھیجا ہے. اور دوسرے کیا؟ دین الحق کی، سچا دین دے کے بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو. سچے دین سے مراد کیا ہے؟ اسلام. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اللہ اس دین کو، سارے دینوں پہ غالب کر دے. اس لیے اس دین کو بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اللہ پاک نے یہود و نصارہ کو مغلوب کر دیا، مکے کے مسلم مارے گئے، ختم ہو گئے. جی پھر حضرت عمر کے دور میں جو بہت بڑی طاقت، جو سپر طاقت تم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ سپر طاقت کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی سپر طاقت نہیں. امریکہ بدل سپر طاقت کہتے ہیں، فضولی. جی یہ تو اللہ پاک کے لفظ کون کی بھی مار نہیں ہے. کیا ہے یہ امریکہ بتا رہی ہیں؟ کوئی شے نہیں. ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا. جی ٹائم رکھے ہوئے اللہ پاک نے، جب ٹائم آ گیا نا اسے کتنے نہیں لگے گا انشاءاللہ. یہ برباد ہوں گے، اللہ آپ کو زندگی دے انشاءاللہ اپنی آنکھوں کے سامنے. یہ ظالم لوگ ہیں، بڑا ظلم کر لیا انہوں نے. انشاءاللہ انہیں تو اللہ اڑائے گا، برباد کرے گا. اللہ ان ملکوں پہ انشاءاللہ مسلمانوں کو قبضہ دے گا، انشاءاللہ دلائے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی ان کا ٹائم ہے، وہ تھوڑا رکھا ہوا، ٹائم سے پہلے بات نہیں ہوتی. تو اس دور کے اندر جو اپنا کسریٰ حکومت تھی بہت بڑی، قیصر روم، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مغلوب ہوئی. اور جو کسریٰ تھی ایران کی حکومت، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مغلوب ہوئی. باقی جتنی بھی طاقتیں نا اس دور کے کفری اشری، سب ان دونوں حکومتوں کے تابع تھیں. جب یہ فتح ہوگی تو سارے ہی فتح ہو گئے. اللہ کے رسول کے دور، صحابہ کے دور میں اللہ پاک نے اسلام کو غالب کر دیا، پوری دنیا میں غالب ہو گیا. تو اب اگر ہم سارے مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، کتنے ملک ہیں، عرب سے زیادہ، یہ سب کٹھے ہو جائیں، مل جائیں، یکمشت ہو جائیں، اللہ پہ توکل بھروسہ کریں، اللہ سے مانگے مددیں، تو انشاءاللہ اب بھی اللہ دین کو غالب کر سکتا ہے. وہی اللہ ہے، اب بھی وہی اللہ، پہلے وہی اللہ تھا. ٹھیک ہے، آسمان وہی ہے نا، آسمان اگر بدل گیا، جہاں سورج تارے بدل گئے، زمین بدل گئی، ہم بدل گئے بھائیو. اقبال کہتا ہے نا، میدان بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. سنبھالا میدان بدر والا، آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں تیری مدد کے لیے. وہ نہیں رہے جی. باقی اللہ وہی ہے، اللہ کی مدد وہی ہے، تو ہم وہ نہیں رہے. اللہ ہم کو پہلے مسلمانوں کی طرح بنا رہے جیسے پہلے مسلمان تھے. ہاں تو اللہ بھی غالب کر سکتا ہے. پھر قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے تو جتنے ہمارے فرقے ہیں نا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب فرقے ختم ہو جائیں گے، مسلمان ایک فرقہ بن جائے گا بس، قرآن و سنت والا. اور جو عیسائی ہیں یہ مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. یہودی اور یہ دجالی فرقہ، یہ ان سے جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پورا دین اسلام جو غالب ہوگا، روئے زمین پہ ایک بھی کافر مشرک، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہو گئے. انشاءاللہ یہ دور آنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہاں اللہ اپنے سچے دین کو غالب کرے گا چاہے مشرک اس کو ناپسند کریں. یا ایھا الذین کے ساتھ اس لیے بھی لڑائی کرو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اللہ بے شک بہت زیادہ یہود و نصارہ کے عالم
اور والرہبان راہب کی جمع، اور ان کے پیر فقیر درویش بہت زیادہ، یہود و نصارہ کے عالم اور ان کے پیر فقیر کیا کرتے ہیں؟ لیاکلون اموال الناس، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، مال نہیں بلکہ کیا لفظ ہے؟ اموال، مال کی جمع، جیسا ہی مال پھنسا کھا لے، جس قسم کے مال ہڑپ کر کے۔ یہود و نصارہ کے علماء بد، علماء سوء، پیر فقیر علماء یہ بد پیر فقیر، یہ کیا کر رہے؟ یہ حرام نظریں نیازیں کھاتے تھے اور جھوٹے فتوے دے کے پیسے لے کے کھاتے تھے، اللہ کی کتاب کو چھپا کے مسئلہ غلط بیان کر کے، اس طرح لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے مولوی وہی کر رہے ہیں، اگر یہ کرتے تھے ہمارے مولوی اللہ ماشاء اللہ ہے جی حلال کھانے والے ہو گئے، باقی ایسے ہی ہمارے مولوی، کئی مولوی کھلے کھا گئے، ارے زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے، اور کئی مولوی ایسے ہیں وہ تقریر سے پہلے ہی پیسے مقرر کرتے ہیں، بھائی اتنے پیسے لینے پھر میں تقریر کروں گا، کئی پہلے پیسے لے ہی لیتے، لاؤ پہلے پیسے لاؤ پھر تقریر کروں گا۔ ابھی نکاح کے پیسے کہاں ہیں؟ اللہ کے کہاں نہیں نکاح کے پیسے، صاحب نے لیے کان میں اذان کے پیسے 200 اس کان میں اذان کے 200 اس کان میں اذان میں، بلکہ 500 لیتے ہیں، تو یہ کہاں ہے پیسے؟ کھا رہا ہے، کئی کاری ہے وہ محفلیں جیت کے جی مقابلے جیت کے قاری پیسے کھا رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، وہ کرتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مولوی ہیں وہ کلوں کے بہانے، تیجے کے بہانے، نوے کے بہانے، 40ویں کے بہانے کیا کر رہے ہیں؟ وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کا مال کھا رہے ہیں۔ آدمی مر گیا، بیوہ ہے، یتیم ہے، ایک ایک چول میں، ایک ایک روپے میں یتیم کا حق یاد رکھنا، مولوی کھا رہا ہے آپ کے سامنے۔ پھر کچھ لوگ قبروں، مزاروں، درباروں پہ گدی نشین مجاور بلند پا کے بیٹھ کے تو وہاں غیر اللہ کے نام کی دے کے بکرے، چھترے، حرام، پٹارے چڑھاوے وہ کھا رہے ہیں جی۔ پھر ان کے علاوہ دوسرے عوام کو دیکھ لو، کوئی رشوت کھا رہا ہے جی، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی بہنوں کا حق کھا رہا ہے، کوئی 2 نمبر کام کر رہا ہے جی، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کے، یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے سارا، یہ حرام ہے، یہ سارا ملک ہی حرام کھان لیا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ سارا ملک ہی۔ اللہ معاف فرمائے بھائی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑی پریشانیاں کیوں آ گئی ہیں، پتہ نہیں گھر لڑائیاں تکلیفاں کیوں آئی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اتوں لبدا ہے پسور دیا داکھا کی طرح بیج کے، لیکن کام ایسے کرنے پہ رزلٹ بھی ایسے ہی ہوگا، اٹھے پیڑے کم کرنے نے پھر لڑائیاں ہی ہوں گی، پھر سکون نہیں ہوگا، پھر پریشانی ہوں گی۔ بھائی اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے، اور وافر مقدار میں اللہ نصیب فرمائے۔ حرام کروڑ روپیہ ایک پاسے، حلال کا 1 روپیہ ایک پاسے، اللہ کہ وہ 1 روپے ہی قیمتی، یاد رکھنا۔ یہ حرام کی مرغن غذائیں، کوکڑ روٹیاں بوٹیاں جی کوئی ویلیو نہیں ہے، چٹنی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا لو، حلال کے اللہ نصیب فرمائے بھائی، حرام سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک بہت زیادہ مولوی اور پیر فقیر یہود و نصارہ کے لیاکلون اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے، بالباطل، کس سے؟ نجائز، باطل سے کھاتے، حلال طریقے سے نجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، مال کھا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے، اللہ کی توحید سے روکتے تھے، اب بھی لوگ اللہ کی توحید سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس سے چہرے کا رنگ بدل جائے، غمی کی بشارت ہو پھر بھی چہرہ بدلتا ہے، خوشی کی بشارت ہو پھر بھی کیا چہرہ بدلتا ہے۔ دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ دردناک وہ عذاب ہوتا ہے جس سے اور عذاب بھی پناہ مانگے کہ اللہ ادھر کو مینوں بچائی، اس عذاب کو کہتے ہیں دردناک کہ جس سے دوسرا عذاب پناہ مانگے۔ تو اللہ پاک بھائی ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ پاک ہماری آخرت میں بھی بہتر کر دے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقال یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح، وقال نصارہ نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرمائے ان کے منہوں کی باتیں ہیں، جیسی منہ میں آئے کو بات کر دی، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، مشابہت کرتی ہیں ان کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کی طرح جو کافر تھے ان سے پہلے کافر بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔
قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو کیا کرے، یہود و نصارہ کو قتل کرے، برباد کرے، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، بنا لیا انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب سوائے اللہ کے اور مسیح بن مریم کو۔ وما امروا، اس کا ان کو حکم نہیں ہے کہ اپنے مولویوں اور پیروں فقیروں کو رب بنائیں، کیا حکم ہے، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر عبادت کرے کس کی، ایک الہ کی، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ الہ ہے، سبحانہ و پاک ہے ان کے شریکوں کی شرکت سے، اور اما یشرک، جو یہ شریک بنا رہے ہیں، یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں گے اللہ کی روشنی کو بھی افواہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ویاب اللہ، اللہ انکار کر، اللہ میں بجھنے نہیں دینے کی، میں بجھا لو گے تجھے، اللہ انکار کرتا ہے اس بات کا۔ اللہ تم، اللہ کیا کہتا ہے، یہ کہ پورا کرے گا نورہ، اپنے نور کو، اپنے قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گا، ولو کر، چاہے کافر کتنا ناپسند کرے، اللہ دنیا کے کونے کونے میں اپنے قرآن کو، اپنی روشنی کو پہنچا کے رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے ودین الحق کی، اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ لیظہرہ، غالب کر دے اس دین کو، علی الدین، سب دینوں پہ، ولو کرہ المشرک، چاہے ناپسند کرے مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت زیادہ یہودیوں کے علماء اور والرہبان اور درویش، لیاکلون، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ساتھ باطل کے، ویصدون عن سبیل، اور روکتے اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ یکنزون الذھب، جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، پس بشارت دے محبوب ان کو دردناک عذاب کی۔ جزاکم اللہ بھائی واسطہ۔